بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان سے پہلے خلیفہ حضرت عمر کے خلافت میں ان کے ڈر سے کسی منافق کو کوئی موقع نہ ملا۔ اب جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تو انہوں نے تدبیر نکالی کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ تم سب اولاد رسول کے ساتھ ظاہری محبت کرو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، خود کو اس کام میں مصروف ہو کر جھوٹی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو، اور انہیں کہو کہ حضرت علی سب اصحابوں سے بڑھ کر ہیں اور افضل ہیں، اور خلافت انہی کا حق تھا، مگر ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد عثمان کو یہ حق مل گیا۔ غرض یہ کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تینوں اصحاب کرام سے لوگوں کو بدگمان کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پھیلا دی گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہ ظاہر کرو کہ رسالت اور خلافت تو کیا چیز ہے، علی تو خدا ہے کیونکہ مولا علی ہے۔ بس ان منافق لوگوں کو جب موقع ملتا حضرت علی کو خدا کے برابر کہہ دیتے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن سبا منافق بے ایمان نے اپنی جماعت کا نام بھی شیطان علی رکھا، یعنی کہ علی کی جماعت۔ بس اس جماعت کے لوگوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حق دبانے والا اور کافر کے نام کہنے سے شروع کر دیا۔ عبداللہ بے ایمان نے اپنے آدمی ہر طرف شہروں میں بھیج دیے اور کہا جگہ جگہ جا کر اپنی جماعت کی طاقت منواؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اگر حق پر تھے تو اصحاب ان باغیوں کی خلافت والی جماعت میں کیوں شامل ہوئے؟ کیونکہ وہ بھی صحابہ کرام تھے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا عقیدہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، بس ان اصحابوں سے بھی غلطی ہوئی جو بے ایمان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسی لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بڑا عالم و فاضل بزرگ یا پیر کسی نئی بدعت والی جماعت میں شریک ہو جائے تو وہ مسلمانوں کے واسطے شرعی حجت نہیں ہو سکتا۔ سچی اور حق پرستی جماعت کے مخالف کرنا سراسر بے دینی اور گمراہی ہے۔ جب ان سارے حالات سے حضرت عثمان واقف ہوئے تو انہوں نے منبر پر چڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ یہ نئی جماعت کے لوگ بہت تیزی سے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ وہاں موجود بہت سے اصحاب لوگوں نے کہا کہ ہماری رائے ہے ان سب باغیوں کو قتل کر دینا چاہیے، تو حضرت عثمان نے فرمایا ان سب پر بے شک خدا کی لعنت ہے، لیکن مسلمانوں کا خون بہانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اب عبداللہ بن سبا نے اس کی جماعت کے خفیہ طور پر مشورے کر کے عہد نامہ لکھا کہ عید کے مہینے میں ایک بڑا لشکر عثمان کے اوپر چڑھاؤ، ان سے خلافت چھین لو اور علی کو خلافت پر بٹھاؤ۔ حضرت مغیرہ صحابی نے حالات معلوم کر کے حضرت عثمان سے کہا، اے امیر المومنین، بغاوت زور پکڑ گئی ہے، آپ کی نرمی نے ان کو موقع دیا ہے، اس وقت بہتر ہے آپ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لیں، یا تو ان باغیوں کو قتل کر دیں، یا مکہ شریف میں تشریف لے جائیں، یا ملک شام میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں کام مجھ سے نہیں ہوں گے۔ میں ان کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمانوں کا خون بہانا مجھے پسند نہیں۔ مکہ شریف میں اللہ کا گھر ہے، میرے خون سے اس کی بے ادبی ہونے کا ڈر ہے۔ شام میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ کے رسول سے دور ہو جاؤں گا۔ عید کے مہینے میں 4000 باغی کوفے سے اور 4000 بصرے سے اور 4000 مصر سے حج کا بہانہ کر کے مدینہ کے طرف پڑاؤ ڈال
لیا۔ اس کے علاوہ کوفے کے باغیوں نے 50 آدمی حضرت علی کے پاس بھیجے کہ ہم عثمان کی جگہ خلافت پر آپ کو بٹھائیں گے، خلافت آپ کا حق ہے، اگر عثمان نے خلافت نہ چھوڑی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور مصر کے باغیوں نے حضرت طلحہ کو مجبور کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اور بصرے کے باغیوں نے حضرت زبیر سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن تینوں اصحابیوں نے سختی سے ناراضگی سے جواب دیا اور کہا، اے منافق لوگو، ہمارا خلیفہ تو حضرت عثمان ہے، مگر یہ سب حالات ان کے رحم و کرم کے پہنچائے ہوئے ہیں کہ تم آج اتنے دلیر ہو گئے ہو۔ اگر ان کے حکم پر ہم سب مجبور نہ ہوتے تو تمہیں کب کا قتل کر دیا ہوتا۔ یہ جواب سن کر 12,000 باغی تمام شہر میں پھیل گئے اور کہنا شروع کر دیا، ہم مظلوم ہیں، فریاد لے کر آئے ہیں، عثمان نے ہمارے شہر میں ظالم حکام مقرر کر دیے ہیں۔ بس عبداللہ بن سبا منافق اور اس کی جماعت کا مکر و فریب چل گیا۔ حضرت عثمان کو ان کے اس فریب کا پتہ بھی نہ چلا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کا مکان گھیر لیا۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، مسلمان کے مارنے کے 3 جرم ہیں، ایک یہ کہ بے دین مرتد ہو جائے، دوسرا یہ کہ زنا کرے، تیسرا یہ کہ کسی کو مار ڈالے۔ بس یہ تینوں جرم مجھ سے نہیں ہوئے، پھر مجھے کس جرم پر قتل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، عثمان، تم کل کو میرے پاس آ کر روزہ کھولنا، آج جمعے کا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، اور تم یہ بتلاؤ تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ آپ حضرت عثمان نے فرمایا، خلافت تو جب تک میں زندہ رہوں گا نہیں چھوڑوں گا، اس میں دین محمد کی خدمت ہے، چاہے تم مجھ کو قتل ہی کر ڈالو۔ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، میرے قتل کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی اور مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی باغیوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آپ کی چوٹ آئی، آپ نیچے اتر کر آئے۔ سب لوگوں نے آپ سے کہا، آپ کے حکم نے آج یہ مصیبت دکھلائی ہے، ورنہ ان تمام بے دینیوں کو ہم قتل کر ڈالتے، آپ ہم کو تلوار اٹھانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم سچ کہتے ہو، لیکن میں مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا اور نہ کسی کے اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ اور وہ باغی لوگ آپ کے مکان میں گھس آئے۔ آپ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے، فَيَسْفِكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ایک ظالم نے آپ کو تلوار ماری اور ایک ظالم نے آپ کے ماتھے پر تیر مارا، خون ماتھے سے اچھل کر قرآن پاک کے اوپر گرا اور ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور بہت بڑا غضب ظالموں نے یہ کیا کہ 40 روز آپ کو مکان میں گھیرے رکھا اور کھانا پانی تک آپ کے پاس نہ جانے دیا، اور بے قصور بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو شہید کیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ عبداللہ بن سبا کی جماعت ایسی چلی کہ آج تک اس کی جماعت کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور اسی مذہب پر چل رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ آپ کو 18 ذی الحج جمعے کے روز داماد رسول اللہ چراغ اسلام کو شہید کیا۔ 3 دن کے بعد آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت زبیر نے آپ کی وصیت کے موافق نماز جنازہ پڑھائی۔ 12 روز کم 12 برس آپ نے خلافت کی اور 82 برس کی عمر شریف میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آخر پر یہی کہنا چاہوں گی، جس کے ٹکڑوں پر پلے کتنے ہی احوار و وطن، 3 دن تک وہ پڑے ہوں آہ بے گور و کفن۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو دعاؤں میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔